تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سربراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ربیع الاول شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہر طرف ہو رہا ہے، عرش پہ تادہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، خیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ محترم حاضرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ پاک نے سب نبیوں کو معجزات عطا فرمائے ہیں، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 9۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے آ کے اعلان کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے اور میں اس کی طرف سے نبی ہوں۔ تو آگے سے قوم کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھا دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایسی شان عطا فرمائی ہوتی ہے کہ جو عقل کے خلاف ہو نبی وہ کام کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو قوم نے معجزہ کہا کہ دکھاؤ، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دے کے باہر نکالا تو سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو قوم کو توحید کا درس دیا اور اپنی رسالت کا پیغام سنایا، تو قوم نے آگے سے یہی کہا کہ جناب اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے نبی نہ لے آؤ۔ وہ لائے تو آپ نے صرف ہاتھ پھیرا تو آنکھوں میں نور آ گیا۔ برس بیماری والا لائے تو آپ نے ہاتھ پھیرا تو کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ مجھے قبرستان لے چلو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ نبیوں کی شانیں ہیں، نبیوں کا وقار ہے، نبیوں کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نبیوں کو شانیں دے کے دنیا میں بیچتا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ سارے نبی شان والے ہیں، سارے نبی عظمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، معجزہ لے کر آئے ہیں۔
आदम अलैहिस्सलाम आए तो मौजज़ा लेकर, नूह अलैहिस्सलाम आए तो मौजज़ा लेकर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो मौजज़ा लेकर, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो मौजज़ा लेकर। लेकिन जब बारी आई ना हमारे आका अलैहिस्सलाम की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मोहसिन इंसानियत की, जब बारी आई काबा को बैतुल्लाह बनाने वाले की, जब बारी आई यतीमों के रखवाले की, जब बारी आई मजलूमों के वाली की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई नबियों के सरदार की, तो इमामुल अंबिया ने सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ के ऐलान फरमा दिया, ओ लोगों, मैं भी अल्लाह की तरफ से नबी बन के आया, मैं रसूल बन के आया हूँ। तो कौम का वो पहली तरह का सवाल था कि जनाब अगर आप नबी हैं तो मौजज़ा दिखाएं, रसूल हैं तो मौजज़ा दिखाएं, पैगंबर हैं तो मौजज़ा दिखाएं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे, ए अरब वालों सुनो, वो पहले नबी थे जो मौजज़ा लेकर आते रहे। आदम अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए हैं, नूह अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए हैं। अलगरज आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबी मौजज़ा लेकर आए हैं। मैं सिर्फ मौजज़ा लेके नहीं आया, बल्कि सर के बालों से लेकर पाँव की तलियों तक सरापा मौजज़ा बन के आया, सरापा मौजज़ा बन के आया। सारी कौम हैरान हो गई, अरब के लोग हैरान हो गए। पहले तो नबी कहते थे कि मौजज़ा लेकर आए हैं, ये ऐसा बाकमाल नबी आ गया है जो फरमा रहा है कि सर के बालों से लेकर पाँव की तलियों तक सरापा मौजज़ा बन के आया हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक अदा मौजज़ा है, हजूर की वलादत भी मौजज़ा है, हजूर का बचपनपन भी मौजज़ा है, हजूर का बुढ़ापा भी मौजज़ा है, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमाना भी मौजज़ा है, शादियां करना भी मौजज़ा है, दरख्तों का बुलाना भी मौजज़ा है, इमाम हसन हुसैन को कंधों पे उठाना भी मौजज़ा है, अली को अपने बिस्तर पे सुलाना भी मौजज़ा है, सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पे ठहराना भी मौजज़ा है, और ज़मीन पे चलना भी मौजज़ा है, अर्श पे जाना भी मौजज़ा है। हजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, हजूर चूँकि सरापा मौजज़ा बन के आए, किसी के कलाम में मौजज़ा है, किसी के नाम में मौजज़ा है, किसी के दम में मौजज़ा है, किसी के कदम में मौजज़ा है, किसी की निगाह में मौजज़ा है, किसी की नज़र में मौजज़ा है, किसी के यद बैदा में मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलाम ऐसे नबी बन के आए, मौजज़ात लेकर आए, दिए मौजज़े अंबिया को खुदा ने, हमारा नबी मौजज़ा बन के आया है। हजूर अलैहिस्सलाम सरापा मौजज़ा बन के आए हैं। हजूर की बारगाह में जिस तरह का भी किसी ने सवाल किया है, हजूर ने पूरा फरमाया है या नहीं फरमाया। हजूर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा नमाज पढ़ के बाहर तशरीफ़ फरमा है, ऐलान नबुव्वत के बाद का वाक़या है। तो एक यहूदी आया, आके कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है आपने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है। हुजूर ने फरमाया इस बात में कोई शक नहीं है। कहने लगा जो नबी होता है वो मौजज़ा लेकर आता है, क्या कोई मौजज़ा दिखा सकते हैं। हुजूर ने फरमाया कोई कायद नहीं है, जो तेरी मर्जी है तू कह मैं पूरा कर देता हूँ। उसने कहा जी वो सामने जो दरख्त है ना वो चल के आए, कभी दरख्त भी चले हैं, आज तक दरख्त चलते हुए हमने नहीं देखे, ना दरख्तों की आदत है ना दरख्त चल सकते हैं। कहने लगा वो सामने जो दरख्त है ना आप उसे बुला दें, वो चल के आपके पास आए तो फिर अगली बात होगी। तो मेरे हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं जाओ दरख्त को मेरा जाके पैगाम सुना, तुम्हें मोहम्मद अरबी बुला रहा है। यहूदी दौड़ता हुआ गया, दरख्त के पास खड़ा होकर कहने लगा ए दरख्त तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ दरख्त के कान है? कोई नहीं, मगर दरख्त सुन रहा है। दरख्त को शऊर है? कोई नहीं, मगर आज शऊर भी उसे नसीब हो गया है। क्यों कि दरख्त की किस्मत अच्छी है कि हुजूर की निगाह दरख्त पे पड़ गई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। ये हुजूर की निगाह का फैज़ है कि हुजूर की नजर दरख्त पे पड़ी, उसे शऊर आ गया। दरख्त आगे झुका, पीछे झुका, दाएं झुका, बाएं झुका, जमीन को चीरता हुआ मुस्तफ़ा के दरबार में आ गया।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھیجنے لگا، درخت نہیں بولے، حضور بلائیں تو درخت بھی بول پڑتے ہیں۔ اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے نصیب اچھے تھے، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے آگے چلیں، یہ گو ہے، آپ نے دیکھی ہوگی گو یہ راستے میں جاتے ہوئے بھی کبھی راستے میں بھی آ جاتی ہے، سڑک کراس کرتے ہوئے نا جی، جب ہم چلتے ہیں تو کبھی اس زمین سے اس طرف آ جاتی ہے، کبھی ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گو، آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو اس دور کے اندر ایک یہودی گو کا شکار کر کے لایا، اور اس نے دیکھا کہ مجمع کھڑا ہے، صحابہ کرام وہاں بہت زیادہ کھڑے ہیں، تو کہنے لگا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یہاں اللہ کا محبوب آیا ہوا ہے، ہم حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا مجھے لات و عزا کی قسم، یہ بتوں کے نام ہے، مجھے لات عزا بتوں کے نام کی قسم ہے، میں تو ایمان نہیں لاؤں گا، میں تو انہیں نہیں مانوں گا۔ ہاں ایک صورت ہے، جو گو شکار کر کے لایا ہوں نا، یہ گو ان کی گواہی دے تو پھر ایمان لے آؤں گا۔ اس نے گو جانور حضور کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ہیں تو یہ گو سے بات منوائیں، یہ گو آپ کی گواہی دے تو پھر اگلی بات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور جب گو سے مخاطب ہوئے نا، صحابہ کا مجمع تھا، میرے کریم نبی فرمانے لگے اے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ پتہ چلا جانور بھی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے تو گو نے کہا کہ لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول شکریہ، میرے نصیب کتنے اچھے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آنے کا موقع میسر ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا گو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گو نے فصاحت بلاغت کے ساتھ انسانوں کی طرح بول کے جواب دیا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ ہے اور جس کی حکومت زمین پر ہے۔ اور پھر گو کہنے لگی جس کی رحمت بہشتوں میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ اس نے پہلے تو توحید بیان کی، تو پھر حضور نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا اے گو بتا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں۔ گو آگے سے صاف لفظوں میں بیان کرتی ہے حضور آپ رب العالمین کے سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ آگے سے جو گو نے بات کی وہ بات بڑی سننے والی ہے، یہاں تک تو اس نے بیان کر دیا۔ آگے اس نے کہا کہ آپ پہلے نمبر پر تو آپ رب العالمین کے سچے رسول ہیں، اور اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بولیے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ وہ کانا دجال، وہ اپنے آپ کو نبی اس نے بنایا اور بدبخت قوم نے اسے مان لیا۔ یہ تو جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور ہی آخری نبی ہے، اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ بولیے وہ کون ہے؟ اس کے کافر ہونے میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، وہ اسلام دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کو صرف نبی ماننے سے کامیابی نہیں ہے، حضور نبی بھی ہیں اور حضور آخری نبی ہیں۔ حضور پر ایمان اس حوالے سے لانا ضروری ہے کہ میں حضور کی نبوت کو مانتا ہوں، اور ایسی نبوت کو مانتا ہوں کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تو گو بھی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس یہودی نے گو کے بولنے پر اسلام قبول کر لیا ہے، گو کے بولنے پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، اس سے آگے چلیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ بن کے آئے، سراپا، آپ سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں۔ اس سے ایک یہودی بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے،
بھیڑیا آیا، اس نے دیکھا بکریاں بہت زیادہ ہیں، جنگل کا علاقہ ہے، بھیڑیے کی خوراکی بکری ہے، دوڑتا ہوا آیا، اس نے ایک بکری کو اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے اسے کھانے لگا، تو یہودی جو تھا وہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا، اس نے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ جب بکری کو چھڑا لیا تو بھیڑیا بول پڑا، فصیح زبان کے اندر بولا، فصاحت بلاغت کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بولا، جیسے کوئی انسان بولتا ہے۔ بھیڑیا بولا، کہنے لگا اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا ہے، تو نے اچھا نہیں کیا۔ یہودی حیران ہو گیا، یہ ہے بھیڑیا، کلام کرتا ہے انسانوں کی طرح۔ اس نے تعجب کے اندر، وہ حیرانی کے عالم میں حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کہ بھیڑیا ہو کے کلام کر رہا ہے۔ تو بھیڑیے نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا، وہ جواب بھی سننے والا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، او یہودی، میرے بولنے پہ تعجب کر رہا ہے نا، میرے بولنے پر حیران ہو رہا ہے نا، میں اس سے بھی حیران کن بات نہ سناؤں؟ کھجوروں والا شہر ہے یہ، ساتھ ہی کھجوروں والا شہر ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک اللہ کا رسول آ گیا ہے، ایک اللہ کا نبی آ گیا ہے، ایک اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے۔ سنو سنو، اس نبی کی یہ شان ہے کہ جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس مولوی سے تو بھیڑیا اچھا جو حضور کی شانیں بیان کر رہا ہے، یہ مولوی ہو کے چار لفظ پڑھ کے کہتا ہے نبی کو خبر ہی کوئی نہیں۔ اس بھیڑیے پر لاکھوں سلام ہے کہ ہے بھیڑیا، لیکن حضور کے علم کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ آگے سے یہودی کہنے لگا، اچھا اتنی شان والا نبی ہے، اتنی کلام، اتنی عظمت والا نبی ہے، میں جاننے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے بکریوں کی فکر ہے، ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا جی؟ میں تو جاتا ہوں، اتنی بکریاں لے کے تو جا نہیں سکتا، بکریوں کا بہت بڑا اجڑ ہے، میں جاؤں گا تو ضرور۔ ذہن بھی بن گیا ہے، اتنی شان والا نبی ہے، ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ سنیں حدیث پاک کے لفظ، بھیڑیا آگے سے بول کے کہتا ہے کہ جناب اگر آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں نا تو آج پہرا میں دوں گا، آج پہرا میں دوں گا۔ آج تک بھیڑیے نے بکریوں پہ پہرا نہیں دیا، لیکن کہنے لگا اگر نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ ڈیوٹی میں کروں گا، پہرا میں دوں گا۔ یہودی تیار ہو گیا، چلا گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، اس نے جاتے ہی حضور کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے نا کہنے لگا حضور بھیڑیے کی بات میں نے سنانی ہے، بھیڑیے نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، میں اپنے غلاموں کو بلا لوں۔ حضور نے بلایا، اے پیارے ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، اے پیارے عثمان ادھر آؤ، اے پیارے علی ادھر آؤ، طلحہ ادھر آؤ، زبیر ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ، ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ حضور بھی چاہتے ہیں کہ میری شان بیان ہو تو میرے غلام سنیں، کیوں؟ غلام ہی سن کے آقا کی باتیں خوش ہوتے ہیں، دشمن خوش نہیں ہوتے۔ حضور خود بھی اپنی شانیں سن کے خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے سارے غلاموں کو بلایا، فرمایا جب میرے سارے غلام آ جائیں تو بھیڑیے والا قصہ سنانا۔ اب سارے صحابہ آ گئے، حضور نے فرمایا ہاں بھائی، اے نو مسلم جو پہلے یہودی تھا، ہاں جی کھڑے ہو کے سناؤ۔ اب وہ بولا کہ جناب یوں واقعہ ہوا، بھیڑیے نے بکری اٹھائی، میں نے تعجب کیا، اس نے کہا اس سے بھی یہ بات عجیب سناتا ہوں، ایک نبی آیا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان میں بیٹھا ہے، کھجوروں والے شہر میں ہے، جا کے اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جب انہوں نے یہ بیان کیا تو نو مسلم کے دل میں خیال آ رہا تھا، نہ جانے بکریوں کا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا،
جی ظاہر ہے انسان بشر ہے نا، ابھی اسلام قبول کیا ہے، دل میں خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے میری بکریوں کا کیا بنا ہوگا۔ وہ نو مسلم کہتے ہیں ابھی میں نے خیال کیا ہی تھا تو حضور نے فوراً میرے دل کی بات کو جان لیا۔ اللہ اللہ محمد تو اعمال صالح اور بد پہچان جاتے ہیں، ارے محمد تو دل کی خبریں بھی جان جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل کی کیفیت کو پڑھ لیا اور حضور فرمانے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیڑیے نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ اللہ اکبر، بیڑیا بھی جانتا ہے، اتنی شان والا نبی آ گیا ہے، اتنی عظمت والا نبی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، اس سے آگے چلیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ بن کے آئے۔ حضور سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور پانی کوئی نہیں، وضو بھی کرنا ہے، سواریوں نے بھی پینا ہے، مشکیزیں بھی خالی پڑے ہیں، اور یہاں تو پانی کا انتظام بھی کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے پاس کھڑے ہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ جب ہم نے پانی کا سوال کیا تو ہمیں حضور نے غیب کی خبر دی۔ حضور فرمانے لگے اے میرے غلاموں، تمہیں پانی چاہیے؟ اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے۔ کتنے وہ بدبخت ہیں جنہوں نے لکھ دیا کتابوں میں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ تم دیوار کی بات کرتے ہو، نبی تو پہاڑوں کے پیچھے کی خبریں دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی غلام ہے۔ حضور نے یہ بھی بتایا کہ ہے حبشی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کسی کا آقا نہیں ہے، وہ غلام ہے، کیونکہ غلامی کا دور ہے۔ حضور نے نشانیاں بھی بتا دی، علامات بھی بتا دی، ساری خبریں پوری دے دی، اور حضور نے فرمایا ہے حبشی، ہے غلام، اس کے کندھے پر پانی کا مشکیزہ بھی ہے، پانی کا مشکیزہ بھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو حضور کو دیکھ رہے تھے، ہمیں کوئی حبشی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی مشکیزہ نظر آ رہا تھا، بس نبی کے کہنے پر ہم نے دوڑ لگا دی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ مولا علی شیر خدا چلے گئے، ایک دو اور صحابہ بھی چلے گئے، پہاڑ کی دوسری جانب گئے، جو خبر اللہ کے رسول نے دی تھی اسی طرح اس کو پا لیا، اسی طرح اس کو پا لیا۔ حبشی بھی تھا، غلام بھی تھا، پانی کا مشکیزہ بھی اس کے کندھے پہ تھا۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے، تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے ٹائم پہ پہنچنا ہے، میرا آقا میرا انتظار کر رہا ہے، میں تمہارے نبی کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی میں نے سنا ہے وہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے حضور کی عظمت کو بیان کیا اور یوں کہا ہوگا وہ جادوگر نہیں ہے، وہ تو شمس الدحا ہے، وہ تو بدر الدجا ہے، ان کا نام تو ہر درد کی دوا ہے، ان کا نام تو ہر مرض کی شفا ہے، وہ تو رحمت دوسرا ہیں، ارے وہ تو محبوب خدا ہیں، وہ جادوگر نہیں ہے۔ حضرت علی نے حضور کی عظمت کو اپنے لفظوں میں بیان فرمایا، لیکن وہ مان نہیں رہا، وہ کہنے لگا میں اگر ادھر گیا نا دیر ہو جائے گی، میرا آقا ناراض ہو جائے گا، میرا آقا۔ علی فرمانے لگے تیرا آقا ناراض ہو یا نہ ہو، ہمیں تو اپنے آقا کی فکر ہے، میں تو تجھے اپنے آقا کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر ہو گئی نا، عمر عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو میں خبر نہ لے کے آؤں؟ حضور فرمانے لگے جاؤ۔ علی کی طبیعت میں جمال تھا، عمر کی طبیعت میں جلال تھا۔
عمر نے دیکھا علی سمجھا رہے ہیں، مان ہی نہیں رہا۔ فاروق اعظم نے ایک ہاتھ ڈالا نا اس کی گردن میں، ایک ہاتھ ڈالا اس کی ٹانگوں میں، اور مشکیزیں سمیت ہی اٹھا کے لے آئے۔ میرے کریم نبی نے دیکھا تو فرمایا عمر یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور مان ہی نہیں رہا تھا، علی سمجھا رہے تھے، ہمیں تو اپنے آقا کی فکر ہے حضور، آپ نے جو بلایا ہے تو میں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ میرے نبی فرمانے لگے اے حبشی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جسے نبی فرمائیں تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آگے کی فکر کرنی چاہیے؟ جسے نبی یہ کہہ دیں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا اسے آگے جا کے مالک ڈانٹ سکتا ہے؟ حضور تسلیاں دے رہے ہیں نا، حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رکا۔ حضور نے فرمایا مشکیزے کا منہ کھولو۔ اس نے مشکیزے کا منہ کھولا۔ حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا اپنے مشکیزے بھرو۔ سارے صحابہ نے مشکیزے بھرے۔ فرمایا سواریوں کو پانی پلاؤ، سب نے پانی پلایا، صحابہ نے وضو بھی فرما لیا۔ حبشی کے پاس جو تھا پانی والا آلہ، اس میں ایک قطرہ بھی کم، مشکیزے سے ایک قطرہ بھی کم۔ وہ حبشی غلام ہے، بس حضور کو دیکھے جا رہا ہے۔ حیران کن بات ہے، آج تک یہ معاملہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ پانی سے، مشکیزے سے ایک ڈول نکالے تو پانی کم ہوتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ آج نبی کے غلاموں نے اپنے مشکیزے بھر لیے ہیں، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، حضور کو دیکھے جا رہا ہے، محبت کے ساتھ دیکھے جا رہا ہے۔ جب اس نے حضور کو بار بار دیکھا، پیار سے دیکھا، میرے نبی کو رحم آ گیا، میرے نبی کے دل میں اس کا پیار آیا، میرے نبی کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ حضور نے نا عذر شفقت اس کے چہرے پہ اپنا نورانی ہاتھ پھیرا۔ صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تھا حبشی۔ آپ جانتے ہیں جو حبشی ہو اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، تھا حبشی۔ صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، مدینے والے نبی نے اپنا ہاتھ پھیرا، ہم نے دیکھا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، سفید رنگ ہو گیا، سفید، وہ رنگت پہلے والی ختم ہو گئی۔ اور حضور نے صرف ظاہری طور پہ ہاتھ نہ پھیرا، باطنی طور پہ بھی کرم فرما دیا۔ اس نے حضور کا فوراً کلمہ بھی پڑھ لیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، بولیے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ حضور نے دل بھی چمکایا، چہرہ بھی چمکایا۔ جانے لگا نا، جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبور ہو کے پھر چلا ہی گیا۔ اس کا جو مالک تھا نا، وہ دروازے پہ کھڑا تھا، حبشی غلام کو بھیجا ہوا ہے پانی لینے کے لیے، ابھی تک آیا کوئی نہیں، خیر ہو۔ 1 منٹ بھی اگر غلام دیر سے آتا تھا نا تو ان کے جو آقا بنے ہوئے تھے بڑا ظلم کرتے تھے، بڑا ہی ظلم کرتے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب غلام پہنچا، وہ دروازے پہ کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے، اب آئے گا تو پوچھیں گے کیوں دیر سے آیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا تھا تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ تو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے نوکروں کو مارتے تھے، انہیں کوڑے مارتے تھے، لیکن میرے نبی نے تسلی دی تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے منظر کیا دیکھا، مالک دروازے پہ کھڑا ہے، یہ وہاں پہنچا، انہوں نے کہا کہ اونٹنی ہماری ہے، مشکیزہ ہمارا ہے، لیکن غلام ہمارا نہیں۔ غلام کیوں؟ ان کا غلام تو حبشی تھا۔ حضور نے ہاتھ پھیر کے چہرہ سفید بنا دیا، 14ویں چاند کی طرح
اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ حیران ہو گئے، دل میں خیال آیا پتہ نہیں یہ کوئی ڈاکو ہے یا چور ہے، اس نے ہمارے غلام کو لوٹ لیا ہے۔ دروازے پہ کھڑے ہیں، کہنے لگے رکو، یہ اونٹنی ہماری ہے، یہ مشکیزہ ہمارا ہے، ہمارا غلام کدھر ہے؟ غلام جب بولا نا، اس نے کہا میں تمہارا غلام ہی ہوں۔ آگے سے انہوں نے حیران کن بات کہہ دی، کہنے لگے اونٹنی بھی ہماری ہے، مشکیزہ بھی ہمارا ہے، اور غلام جو ہمارا تھا آواز بھی اسی طرح کی ہے، آواز بھی اسی طرح کی ہے، لیکن غلام کا چہرہ وہ نہیں ہے۔ ہمارا تو غلام تھا، چہرہ سیاہ تھا، حبشی تھا، اس کا چہرہ تو سفید ہے، چمک رہا ہے۔ اس نے کہا ذرا میں تمہیں داستان سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ کہا میں پانی لے کے آ رہا تھا، ایک مسلمانوں کا نبی ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ نے مجھے روکا، انہوں نے پانی بھرا، مشکیزے بھر لیے، میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، ان کے مشکیزے بھر گئے مگر میرے مشکیزے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اس نبی نے اتنا کرم فرمایا، میں نے اس نبی کی طرف محبت سے دیکھا، اس نبی نے بس اپنا ہاتھ ہی پھیرا ہے، اسی کے اندر سارا کرم ہو گیا ہے۔ اتنی بات جب اس غلام نے سنائی نا، تو حضور نے فرمایا تھا تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا قبیلہ کھڑا تھا، وہ مالک سارے فیملی کے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے فوراً پتہ کیا کہا، مارنا تو دور کی بات ہے، حضور نے تسلی دے دی تھی، کہنے لگے جس نبی کا کلمہ تم ابھی پڑھ کے آئے ہو نا، اس نبی کی بارگاہ میں ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اتنا لاجپال نبی ہے، اتنا مہربان نبی ہے، وہ سارے قبیلے والے وہاں پہنچے، میرے کریم نبی نے سب کو کلمہ پڑھا دیا، حضور نے سب کو کلمہ پڑھا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ بن کے آئے، سراپا معجزہ بن کے آئے۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اکرمہ آیا۔ اکرمہ جانتے ہیں کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ نصیب اچھے تھے، باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، بیٹے نے کلمہ پڑھا۔ کس طرح پڑھا؟ ایک دن ندی کے کنارے کنارے آ رہا ہے، حضور کی یہ طبیعت مبارک تھی، آپ جو بھی ملتا اسے جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے کہ میرا کلمہ پڑھ لو۔ اکرمہ سے پھر کہا کلمہ پڑھ لو، اس نے کہا محمد عربی آپ ہر وقت کلمے کی بات کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، آج تو میں ایسی شرط لگاؤں گا جو آپ کبھی پوری نہیں کر سکو گے۔ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ کوئی ایسی شرط ہے جو وہ حضور پوری نہ کر سکے؟ اللہ اکبر، صاحب ایمان لوگ ہیں نا سارے، آپ کا 15 صدیوں کے بعد بھی ایمان گواہی دیتا ہے، لیکن ابھی اکرمہ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا، تو اس نے اپنے خیال سے کہا کہ آج ایسی شرط لگاؤں گا کہ آپ پوری نہیں کر سکو گے۔ تو حضور نے فرمایا وہ کون سی شرط ہے جو میں پوری نہ کر سکوں؟ تو اس نے کہا وہ جو سامنے ندی کے کنارے پہ ایک چٹان پڑی ہے، پتھر کی چٹان ہے، اسے آپ کہیں نا کہ وہ آئے پانی کے اوپر تیر تیر کے آئے، آپ کے قدموں میں آئے، تو پھر اگلی بات میں کروں گا۔ ایمان سے بتائیں، پتھر کا کام ہے پانی پہ تیرنا؟ آج تک پتھر پانی پہ تیرتا کبھی ہم نے دیکھا؟ وہ تو چٹان تھی نا، ایک کنکری بھی پانی کے اوپر تیر سکتی نہیں ہے، لیکن وہ چٹان تھی۔ اکرمہ نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق شرط اس نے ایسی لگا دی کہ اس نے کہا ایسی شرط لگاؤں گا اے محمد عربی آپ پوری نہیں کر سکو گے۔ تو حضور نے فرمایا کون سی ہے؟ کہنے لگا وہ چٹان کو بلاؤ۔ وہ سینہ تان کے پانی کے اوپر تیرتے تیرتے آئے،
اگلی بات پھر ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دیکھا نا چٹان کی طرف، بس اسے شعور آ گیا کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے۔ حضور کی نگاہ پڑ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ حضور نے بس نگاہ مار دی، کام ہو گیا، اسے شعور آ گیا۔ میرے نبی مسکرا کے فرمانے لگے اکرما جاؤ اسے پیغام دے دو تجھے محمد عربی بلا رہا ہے۔ اکرما حیران ہو گیا، گیا قریب جا کے کہنے لگا اے پتھر تجھے آمنہ کا لال محمد عربی بلا رہا ہے، تجھے محمد عربی بلا رہا ہے۔ اتنی بات کہنا تھی۔ حدیث کے لفظ ہیں پتھر نے سینہ تان لیا، یار کا پیغام آ گیا ہے، اللہ کے محبوب کا پیغام آ گیا ہے۔ پتھر نے سینہ تان کے چھلانگ لگائی، اس کے قدم بھی کوئی نہیں، اس کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، اس کے کان بھی کوئی نہیں۔ آج نبی کی نگاہ کا صدقہ اسے سننے کی طاقت بھی نصیب ہو گئی، اسے چلنے کی سعادت بھی نصیب ہو گئی، اسے دیکھنے کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ یہ سارا فیضان حضور کی نگاہ مبارک کا ہے۔ جب اکرما نے یہ کہا تو پتھر نے چھلانگ لگائی پانی کے اندر، پانی کے اوپر تیر رہا ہے، پتھر تیر رہا ہے۔ تیرتے تیرتے جب نبی کے قدموں میں پہنچا، اکرما کہنے لگا لطف تو بڑا ہی آیا ہے، مزہ تو بڑا ہی آیا ہے، اے محمد عربی آج تک پتھر کو تیرتے میں نے نہیں دیکھا اور نہ قیامت تک کوئی دیکھے گا۔ آج تو بڑا لطف آیا ہے کہ آپ نے پتھروں کو ترایا ہے۔ کہنے لگا اے محمد عربی کیا آپ واپس بھی بھجوا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو نبی بلوا سکتا ہے وہ واپس بھی بھجوا سکتا ہے، وہ واپس بھی بھجوا سکتا ہے۔ اگرچہ پتھر کا واپس جانے کا پروگرام ہے، کوئی حضور کے قدموں میں آ کے واپس جاتا ہے؟ آج حضور گنبد خضرا کے اندر ہے، ظاہری طور پہ پردے میں ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آج بھی لوگ مدینے میں جاتے ہیں، ان سے پوچھیں واپس آنے کو دل کرتا ہے، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، نہ جانے دوبارہ حاضری نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آج تو حضور گنبد خضرا کے اندر ہے، پردے میں ہے، اس کے باوجود حضور کے امتی تڑپتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ پتھر تو وہ خوش نصیب ہے جس کے سامنے حضور خود جلوہ نما ہے، جس کے سامنے حضور بنفس نفیس کھڑے ہیں۔ اگرچہ پتھر کا واپس جانے کا پروگرام نہیں تھا، حضور نے جب حکم فرمایا تو پتھر نے یار کا حکم سمجھا۔ الحکم فوق الادب، حکم کا ماننا ہی ادب ہے۔ پتھر نے حضور کا حکم مانا، اس نے واپسی جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس نے پانی پہ چھلانگ لگائی، سینہ تان لیا اور پانی کے اوپر تیرتا تیرتا واپس اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہر گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرما اب بات کر، اکرما اب بات کر۔ اکرما کے نصیب اچھے تھے، اگرچہ ابو جہل کا بیٹا تھا لیکن نصیب اچھے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرما اب بول۔ اکرما کہنے لگا ہاں ہاں اب وجدان گواہی دیتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی پتھر پانی پہ ترا نہیں سکا۔ جو پتھر پانی پہ ترا سکتا ہے وہ اللہ کا رسول ہی ترا سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہی ترا سکتا ہے۔ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اکرما نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اکرما نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اے غلامان مصطفیٰ، اے حضور کے غلاموں، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اپنے رسول کا امتی بنایا ہے۔ ہم مسلمان ہیں سچے، ہم عقیدے کے اعتبار سے کھرے مسلمان ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، عمل تو ہمارے کمزور ہے، لیکن مسلمان جہاں بھی ہے، حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاتھ میں تکلیف ہو کیا پورا جسم بے چین ہوتا ہے کہ نہیں؟
جی آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے کہ نہیں؟ پاؤں میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ پاؤں میں درد ہو باقی جسم کو کہہ لیں کہ جناب آرام کریں، وہ کرے گا؟ آنکھ میں درد ہو باقی جسم کو کہیں آرام کریں، وہ نہیں کرے گا؟ کان کو درد ہو باقی جسم کو کہیں آرام کر لے، وہ نہیں کرے گا؟ میرے کریم نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو اس لیے ہم اس وقت فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ فلسطین سے رشتہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ اور کشمیر سے رشتہ کیا؟ برما سے رشتہ کیا؟ جہاں بھی مسلمان ہیں ان سے ہمارا رشتہ کلمے کا ہے، کلمے کا ہے۔ آج فلسطین بیت المقدس کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس وقت ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں، پہلے یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ حاصل کیا گیا، مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا، پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا، پھر بادشاہ ہمارے آتے رہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہوں نے پھر اس کو آزاد کرایا۔ اس وقت بیت المقدس پھر یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ قربانی کون دے رہا ہے؟ فلسطین دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسجد اقصی کی اندر نماز پڑھے گا اسے ایک نماز پڑھنے پر 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ کتنی نماز کا؟ 1000 نماز کا ثواب ملے گا، وہ یہودیوں کے قبضے میں۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اے لوگو اگر تم جہاد سے منہ موڑو گے تو تم ملک الموت سے نہیں بچ سکتے، ملک الموت سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ انسان مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، انسان مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں جس وقت انسان ہے ہی مرنے کے لیے پیدا ہوا تو پھر بہتر نہیں کہ اللہ کے راستے میں کٹ کے مر جائے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ ملک الموت سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے۔ آج صرف اکیلا فلسطین لڑ رہا ہے، اس کی حمایت کے لیے پاکستان کے علماء آج جمعے کا روز ہے، پورے پاکستان میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آواز ہی بلند کر سکتے ہیں، علماء کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبان ہلا کے امت کو بیدار کر سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی عزت پائے گی، اور جب جہاد سے منہ موڑے گی ذلیل ہو جائے گی۔ ایمان سے بتائے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہم ہر چوتھے دن پیسے مانگ رہے ہیں، ان لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن میں نے بڑا تلاش کیا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارک خلفائے راشدین کے اندر کسی صحابی نے اپنے دور سلطنت سے غیر مسلموں سے چندہ لیا ہو، پیسے لیے ہوں اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، مجھے ایک روایت بھی نہیں ملی۔ ابھی تو حالات بڑے بہتر ہیں نا جی معیشت کے اعتبار سے۔ جب خندق کھودی گئی نا، خندق 10,000 کا لشکر آیا تھا مدینہ میں حملہ کرنے کے لیے، یہودی عیسائی مشرکین سارے آپس میں مل گئے، کہنے لگے آؤ مدینہ کا نام صفحہ ہستی سے ختم کرے۔ 10,000 کا لشکر آیا تھا، میرے آقا نے صحابہ کے مشورے پر مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودی، اندر آگ لگائی، آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اتنی اونچی آگ لگی ہوئی تھی۔ ان میں ایک بندہ تھا عمر ابن عبد ود،
وہ ایک کافر جس کا اعلان تھا کہ 1000 بندے کے ہاتھ میں تلواریں پکڑا دو اور ایک تلوار میرے ہاتھ میں پکڑا دو، میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا ہی کافی ہوں، وہ چھلانگ لگا کے مدینہ کی بستی میں آ گیا۔ مختصر یہ ہے کہ آ کے کہنے لگا محمد عربی اگر تیرے پاس ہے تو بھیج میرے مقابلے میں۔ اس نے 3 بار کہا، آخر پھر حضور نے فرمایا علی شیر خدا کھڑے ہوئے، عرض کی حضور اجازت دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دی، حضرت علی پاک نے اسے واصل جہنم کیا، قتل ہو گیا، علی کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ جن کا یہ باب تھا عمر ابن عبد ود، اس کے بیٹوں نے کہا 12,000 درہم لے لو، اس کی لاش دے دو۔ حضور نے فرمایا ہم میت کا سودا نہیں کرتے، ہم میت کا سودا۔ معیشت پتہ کیا؟ معیشت کی صورت کیا تھی؟ صحابہ کرام کے جسم پہ کپڑا، بولیے نا، جسم پہ کپڑا، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، کھجوریں تھی، وہ بھی ایک وقت میں حضور کسی صحابی کو 1 کھجور دیتے، کسی کو 2 دیتے، اور حضور فرماتے تھے اوپر سے پانی پی لو، اوپر سے پانی پی لو، 1-2 کھجوروں۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا حضور یہ کافر ہے، مر گیا ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، معیشت ہماری کمزور ہے، 12,000 درہم لیں، اس کو ان کے سپرد کر دیں۔ حضور ہماری معیشت تو بہتر ہو، کپڑے خریدیں گے، کھانا خریدیں گے، جوتے خریدیں گے، مدینہ پاک کے اندر روڈ بنائیں گے، سڑکیں بنائیں گے۔ کسی ایک صحابی نے آگے سے یہ عرض نہیں کیا۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اسلام بھیک میں مانگنے سے منع کرتا ہے، بھیک مانگنے سے منع کرتا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے سکول بیچ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم سکول بیچ رہے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ بیچ دیا ہے، لیکن اپنی عیاشیاں ان کو ہم ختم نہیں کرتے۔ اپنی عیاشیاں اسی طرح ہیں۔ پاکستان کے اندر رہنے والا عمرے پہ اس نے جانا ہو نا جی، عمرے پہ جانا ہو، خدا کی قسم وہ 100 روپیہ، 1,000 روپیہ، تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ جوڑ کے، ہو سکتا ہے اسے عمرے پہ جانے کے لیے 50 سال لگ جائیں، اور یہاں سے جہاز بھر بھر کے جاتے ہیں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں۔ سارے سیاستدان، کوئی 50 کا ٹولہ، کوئی 200 کا ٹولہ، کوئی 300 کا ٹولہ، سارے سیاستدان جہازوں کے اوپر بیٹھ کے مختلف ملکوں کے اندر جاتے ہیں۔ وہ پیسہ کن کا ہے جی؟ وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ ماچس خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے، وہ آپ کے پیسوں سے سارے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ یار جس ملک کے حالات اتنے نازک ہوں ان کے حکمران اس طرح کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں ان کو نہیں کم کرتے۔ مسلمان غریب سے غریب بھی ہے، وہ بھی اپنی دیہڑی لگا کے کھاتا ہے، مزدوری کر کے نہیں کھاتا، مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، جاگنے کا وقت ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ ہمارا ملک انتہائی نازک موڑ کی طرف جا رہا ہے، اور ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، جہاد کو ترک کر دیا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں خزانے نصیب ہو جائیں تو پھر حکمرانوں کو جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ اکیلا ملک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فلسطین والے اکیلے کیا کریں گے؟ وہ تو جان کی بازی لگا رہے ہیں، اکیلے کیا کریں گے؟ یار جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ ایک دفعہ تڑی لگا دے نا، پنجابی میں تڑی کہتے ہیں، تڑی لگا دے، جرأت کے ساتھ کہہ دیں اگر تم نے فلسطین پہ حملہ تم کر رہے ہو، ہم آ رہے ہیں، دیکھنا کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کفر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ امریکہ نے تو اسے کہہ دیا ہے اسرائیل کو، میں جنگی سامان بھیج رہا ہوں۔ امریکہ کا یہ پیغام آ گیا ہے کہ میں جنگی سامان بھیج رہا ہوں۔ کیا اسلامی ممالک کی طرف سے بھی کہیں سے یہ پیغام گیا ہے؟ سارے دیکھ رہے ہیں، کان ترس گئے ہیں۔ کوئی اسلامی ملکوں میں کوئی بادشاہ اعلان کرے اے فلسطین والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اسلحہ بھیج رہے ہیں، ہم شہید بھیج رہے ہیں، ہم درار ٹینک سب کچھ تمہارے حوالے کریں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن یہ پیغام نہیں جا رہا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو جہاد کو ترک کر کے تم بچ جاؤ گے؟ کسی صورت میں بھی بچ سکتے، کسی صورت میں بھی بچ سکتے نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر ایک پہ آنے والا ہے۔ ہم اس وقت حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں او حکمرانوں، عوام تمہارے ساتھ ہے، ہمارے پاس وہ فوج ہے کہ دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے، کوئی فوج دنیا کی ہماری فوج کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کم از کم یار جانا تو دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے، پیغام تو ایسا دو نا، جرت والا پیغام دو۔ وہ قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے وہ گالتے اینج کرو اگلے دا تھوں تے کڈو نا، جی بات تو ایسی کرے نا کہ اگلے ان کو پتہ تو چلے نا کہ مسلمان بیدار ہے، مسلمان جاگ رہا ہے۔ اس لیے آج پورے پاکستان کے اندر علماء کرام ریلیوں کا انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے۔ اگر یہاں بھی کوئی ریلی کا اہتمام ہے تو اس ریلی کے اندر ضرور جانا چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے ہمیں بیدار ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے اور جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب